पीएम जी साहब आप जरा सब्र करके सुन लें जरा। मैं ये समझता हूँ कि उनको आज से 3 साल पहले अपना टेन्योर मुकम्मल करके घर चले जाना चाहिए था। आर्म फोर्सेस का एक सिस्टम है, उस सिस्टम में जो उनके बाद बंदा चीफ बनता वो इस आर्म फोर्सेस को रन करता अपने तरीके से 3 साल के लिए। नहीं, मैंने आपसे इसलिए कहा कि आप मेरा ओपिनियन जानते नहीं है। आप बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो शायद मैं आपसे ज्यादा एग्री करता हूँ उनसे, लेकिन डिबेट करने के लिए देखिए कुछ आपको थोड़ा अपोजिंग बात तो करनी पड़ती है ना, डायलॉग तो भी हो सकता है। वो ठीक है जावेद मेरी बात सुने, आप एक पॉइंट देते हैं ना तो यहाँ पे 10 लोगों के पास उस पॉइंट के जवाब है। आप एक एक पॉइंट दें, हम आपके हर पॉइंट का जवाब देंगे, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे काफी लोग हैं जो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, ठीक है। अब लेट्स गो। अब हम मैं आपको पर्सनली वेलकम करना चाहूंगा कि आप प्लीज हमारी स्पेसेस में आते रहा करें। हमें जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उनसे रिबटल करना और उनसे डिस्कस करना, उनको सोचना, जो सच्चाई है और नॉलेज जो है वो कभी भी बुरा नहीं होता। हमेशा आपको जो बोथ साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम है वो जो है हमेशा देखनी चाहिए, उससे इंसान का जो ब्रेन है नॉलेज है उसमें इजाफा होता है। तो प्लीज जो कोई भी आप इस तरह की गुफ्तगू हुई है उसके लिए मैं माजरत हूँ एज अ होस्ट। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए आप मेरे लिए यू आर अ यंगर जनरेशन, मैं आप सबसे उम्र में ज्यादा हूँ, सीनियर हूँ। तो मेरा सिर्फ इधर आने का एक मकसद है कि मैं ये समझता हूँ कि हमने 75 सालों में सच नहीं बोले, हमारी सीनियर जनरेशन ने सच नहीं बोले, हमने अपने बच्चों को सही हिस्ट्री नहीं पढ़ाई, हमने भी नहीं पढ़ी। तो बोलना चाहिए हमारे पास PMG 75। अच्छा ठीक हो गया। एक सेकंड, अब हम आगे चलते हैं। जावेद आपकी बात को हम समझ रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी फहद, अस्सलाम वालेकुम। पहले आप अपना पॉइंट रखें, फिर उसके बाद मुझे माइक चाहिए होगा, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। नासिर भाई की तरफ, फिर गजल, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी फहद प्लीज। थैंक यू मरीम, थैंक यू फॉर द माइक। अस्सलाम वालेकुम सब लोग। ये मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि ये जो मरास्ट्रा आप लोग कह रहे हैं या साइफर कह रहे हैं या जो भी वर्ड आप यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली जो चीज थी ये थे मिनट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस के थे। और मिनट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस क्या होते हैं, मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता भी होगा मिनट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस क्या होते हैं। वहाँ पे मिलिट्री अटैची जो होता है वो बैठा होता है और जो आपका एम्बेसडर है वो बैठा हुआ है और आगे एक डेलीगेशन है, इस साइड पे एक डेलीगेशन है, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और जो मिलिट्री अटैची है वो पॉइंट्स नोट करता जाता है वो सारे। उसमें चीजें होती हैं जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स पास की जाती हैं नेक्स्ट आगे वाले बंदों की तरफ से, मतलब आगे जो नेक्स्ट आपके सामने काउंटर पार्टी बैठी है जो उसकी तरफ से स्टेटमेंट्स पास की जाती हैं, उन स्टेटमेंट्स को इस एम की गलती के बगैर उसी तरह नोट डाउन किया, सब कॉन्फ्रेंस लिखे जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये जो पहला जो डिस्कशन का टॉपिक था वो ये था, सेकेंड ये था, फिर उसके अंदर जो चीज लिखी जाती है उसके अंदर प्रॉपर मेंशन किया जाता है, कोट अनकोट के अंदर जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं वो डाली जाती हैं और फिर साथ में उसमें अपने कमेंट्स के साथ भी चीजें लिखी जाती हैं। तो आखिर में उसमें उसके नेक्स्ट साइड के ऊपर जो है वो एक वो भी देते हैं ये किस चीज से रिलेटेड था क्या। तो मिनट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस जो होते हैं अब उसकी क्लासिफिकेशन देखनी पड़ेगी कि वो क्या क्लासिफिकेशन थी, अगर वो टॉप सीक्रेट थी या क्या चीज थी, ठीक है। जब वो पाकिस्तान भेजी गई, अब हर चीज PM को पुटअप नहीं होती या फिर जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है उसको भी वो चीज नहीं दिखाई जाती। वो चीजें आती हैं नीचे लेवल के ऑफिसर्स के पास पहले आती हैं, फिर वो फ्लैग करते हैं उसको कि ये चीज इस इम्पोर्टेंस की नोयत है, इसकी ये इम्पोर्टेंस की नोयत है, इसकी ये इम्पोर्टेंस की नोयत है, ये इस तक जानी चाहिए, इस तक जानी चाहिए, इस तक जानी चाहिए। तो हर चीज PM के पास जाना शुरू हो जाए तो आपका PM पूरा दिन बैठ के चिट्ठियां ही पढ़ता रहेगा और कुछ करने के काबिल ही नहीं रह जाएगा। तो वो चीजें टैग होती हैं, ठीक है। अब मिनट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस यूजुअली टैग नहीं होते क्योंकि वो डेली कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर चीजें इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जिस भी ऑफिसर ने ये देखा होगा कि भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें तो ये तो बड़ी धमकियां लिखी हुई है और इसमें तो पहले से ही लिखा हुआ है कि भाईजान कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, हालांकि तो आया कोई नहीं है। तो उसने PM को जाके और उसने जाके जो अपना आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको दिखाया होगा कि ये चीज है। अब वो छुपाया नहीं गया होगा, वो किस लिहाज में बोल दिया गया छुपाया, हालांकि आप मेरी टाइमलाइन जाके देख सकते हैं। मैं कोई किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कोई उल्टा गालियां दे रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि जो बात सच है वो करनी चाहिए। अब वो कुछ छुपाया नहीं गया होगा या कुछ इस तरह से नहीं किया होगा।
ہاں وہ شاید ٹیگ نہ کیا گیا ہو یا فلیگ نہ کیا گیا ہو آگے کسی کو بھی، بعد میں کسی نے دیکھا ہو، اس نے کہا بھائی یہ کیا چل رہا ہے اس میں، اس نے جا کے پکڑا دیا ہو کہ یہ دیکھیں اس میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ اب ملٹری اٹیچی سے بھی پوچھا گیا فرسٹ NSC کانفرنس میں، اور جو آپ کے ایمبیسڈر ہیں ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے تصدیق کی، کیونکہ بھائی اب تصدیق سے وہ پھر نہیں سکتے، چاہے جتنا مرضی حکومتی دباؤ ہو، جو مرضی ہو، وہاں پہ 3-4 بندے بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ ملٹری اٹیچی بیٹھا ہوگا، وہاں پہ اب وہ کیا سارے ایک دوسرے کے سامنے باتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ لکھا گیا ہے، ایک بندے نے نوٹ کیا ہے، اس کی ایک لیٹر بنا ہے، وہ سائن ہوا ہے، وہ آ گیا ہے، اب یہاں پہ وہ مکر جائیں سارے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ مکر جائیں گے، وہ ایمبیسڈر مکر جائے گا اپنی بات سے، وہ سارے وہاں سٹاف ہوتا ہے، اس طرح سے مذاق تھوڑی چل رہا ہے۔ اچھا بہرحال یہ ایک چیز ہوگی۔ ابھی دوسری چیز یہ جو آرمی چیف والی بات ہوگی ہے، یہ تھوڑا سا آپ وہ جو مودی جی جیسے کہتے رہتے ہیں آپ کرونالوجی کو سمجھیے، تھوڑا سا بات کو سمجھیں۔ یہ آرمی چیف کو بہت عرصے سے آرمی کو یہ نیوٹرلائز کر چکے تھے، جیسے زرداری نے کہا کہ ہم 3 سال سے پلاننگ کر رہے تھے، یہ جو نیوٹرل یہ جو سلیکٹڈ کا نعرہ لگا رہے تھے، یہ کافی عرصے سے آرمی کو نیوٹرل کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ٹماٹر پیاز والے لوگ ہیں نا فوج میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، جو مہینے کے آخر میں تنخواہ لیتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں ٹماٹر پیاز کتنے ہی آ رہے ہیں، ان کی بیویاں ان سے لڑتی ہیں اور وہ جا کے اپنے دفتروں میں اپنے افسروں سے لڑتے ہیں، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو باجوہ صاحب کو کسی ایڈوائزر اور آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے کہا ٹماٹر پیاز بہت مہنگے ہو گئے ہیں باجوہ صاحب، تو شروع میں میرے خیال سے وہ عمران خان کو ایڈوائز کرتے رہے اپنی طرف سے، غذائی بات بنتا بھی ہے ایڈوائز کرنا، ویک گورنمنٹ آپ نے بنوائی ہے، ٹھیک ہے، الیکشنز آپ نے صحیح چلنے نہیں دی ہے، ویک گورنمنٹ آپ نے بنوائی ہے، جب اتنی ویک گورنمنٹ بنائیں گے تو پھر آپ پھر ایڈوائز بھی کریں، پھر بیٹھ کے آپ اس میں کون سا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ بھائی آپ ایڈوائز کر رہے تھے، آپ نے گورنمنٹ ہی ایسی بنوائی، آپ نے الیکشن کے اندر کام ہی وہ کیا تھا کہ وہ گورنمنٹ کی حالت ہم نے دیکھ لی، 10 دن کے اندر لپیٹ کے پڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر آپ نے ایڈوائز بھی کیا تو اچھا کر رہے تھے، آپ ایڈوائز کر رہے تھے، کوئی آسان نہیں کر رہے تھے آپ، ٹھیک ہے، آپ کا کام بھی بنتا ہے ایڈوائز کرنا اس حرکت کے بعد۔ تو جو باجوہ صاحب کو ذرا مختصر کریں گے اس کو پلیز؟ بھائی آپ کا پوائنٹ میں نوٹ ڈاؤن کریے، پہلے تو یہ کہ آج میں شاکر صاحب کے جو ہے پورا تجزیہ آپ کے اس پہ دیکھا تھا، تو وہ جو منٹس اور جو مراسلہ ہے وہ اس طرح سے نہیں پہنچا پرائم منسٹر صاحب کو، ایکٹیولی نہیں پہنچا، ان سے ایکٹیولی چھپایا گیا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ ان کو تقریباً 2 ہفتے لیٹ یہ پہنچا ہے جو کہ ذرائع بتا رہے ہیں، اور دوسرا کہ ان کو کسی اور ایجنسی کے تھرو پتا چلا ہے، ان کو ڈائریکٹلی جن چینلز کے تھرو وہ مراسلہ آنا چاہیے تھا وہ اس طرح سے نہیں آیا، ان کو کسی اور ایجنسی کے تھرو یہ پتا چلا ہے۔ میں جنرل ہاں وہ آپ کی اسپیکولیشن ہے، لیکن میں جو ہوں میں آواز آ رہی ہے؟ کین یو ہیئر می؟ ہلو جی وی کین ہیئر یو، آپ بولو بولو۔ ہاں تو میں یہ کہتا کہ صابر شاکر صاحب کی رپورٹ ہے، ان کا یوٹیوب پہ چینل ہے، آپ ذرا وہ جا کے دیکھیے گا، ان کی آج کی ویڈیو جو ہے لیٹسٹ، اب تو میرا خیال سے اس کو 10-12 گھنٹے ہو گئے، تو انہوں نے اس پہ پورے مراسلے کی جو ہے نا وہ تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ وہ کیسے آیا ہے، کب آیا ہے، کیوں آیا ہے، کتنا ڈیلے ہوا ہے، تو وہ جو ہے سارا اس کے اندر انہوں نے بیان کیا، اور اس کے اندر اگین میں ریپیٹ کرتا چلوں کہ وہ ایکٹیولی پرائم منسٹر صاحب سے چھپایا گیا تھا، اور پرائم منسٹر صاحب کو کسی اور ایجنسی کے تھرو وہ پتا چلی ہے، لیکن بہت سی چیزیں پرائم منسٹر صاحب ہمارے ایکس پی ایم صاحب جو کہ ان بھگتوڑوں کتوں کی طرح نہیں ہے، وہ ہی از اے اسٹیٹس مین، ہی ہیز پروٹیکٹڈ دا ساورنٹی آف پاکستان، تو وہ آرمی کے خلاف نہیں بول رہے، وہ اداروں کے خلاف نہیں بول رہے، وہ پولیس کے خلاف نہیں بول رہے، وہ مراسلہ پبلک میں کیا کہتے ہیں وہ اس کی فوٹو کاپی جو ہے وہ اگر پبلک کو دکھا دیتے تو آج پبلک میرا خیال سے بارڈر پہ کھڑی ہو کے امریکہ کی طرف ہم نے توپیں کی ہوتی تو وہ اس طرح کے انتشار نہیں پھیلاتے۔ وہ بہت ہی سین آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت ہی عقل مند بندہ ہے، وہ کیپٹن تھا 92 کے ورلڈ کپ کا، وہ میں نے دیکھا تھا، کافی لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اور آج تجزیہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اسی لیے آج 22 کروڑ وہاں کا لیڈر بھی ہے۔ تو خیر ہم چلتے ہیں نیکسٹ غزل کی طرف، وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، جی وقت آ رہا ہے۔ ایک سیکنڈ
फहद को कंप्लीट कर लेने दें, क्योंकि हमें माइक चाहिए ना, तो फिर नीचे काफी लोग हैं, फिर माइक कंप्लीट करते रहते हैं, ठीक है ना? तो बात कर लेते हैं ना, फिर वो लीव करते जाए, फिर जब उन्होंने बात करें कि हम आपको वापस उसी वक्त दे देंगे माइक, ठीक है? क्योंकि नीचे काफी लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। जी फहद, आप प्लीज कंप्लीट कर ले, रजल फिर आपकी तरफ आते हैं, फिर नासिर भाई आप जी। जुनैद भाई, आप मेरी टाइमलाइन जाके पहले देख के आ जाए, मैं भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आर्मी थी उसको काफी अर्सा पहले ये लोग न्यूट्रलाइज कर चुके थे। वो जो इमरान खान बीच में एक बात करता है कि जो ना चाहते हुए लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, जो ना चाहते हुए लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं, वो ना चाहते हुए जो लोग हिस्सा बने ना यहाँ पे, जब बोलने का टाइम था आप उस वक्त न्यूट्रल होके बैठ गए। वैसे आप बेशक छलांगे मारते रहे, जब बोलने का टाइम था उस वक्त आप होके न्यूट्रल होके बैठ गए भाईजान। आप चोरों को लाके मल्टी बिलियन डॉलर्स की जिनने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, जो आपकी आर्मी को गालियां दे रहे हैं, जो आपकी हिस्ट्री चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जो प्रूवन ड्रग रैकेटियर्स हैं, आप उनको लाके इस मुल्क के ऊपर बिठा रहे हैं, आप इसके ऊपर बैठने की इजाजत दे रहे हैं, ठीक है, और आप उस वक्त न्यूट्रल हो गए। दैट इज द क्राइम, ठीक है, दैट इज द क्राइम कि आपने उस वक्त जब बोलने का टाइम था उस वक्त आप न्यूट्रल हो गए। बाकी आप न्यूट्रल होकर बैठे रहे भाई, आपको किसने पूछा है, आप बाकी जगहों पर न्यूट्रल होकर बैठे रहे। जब बोलने का टाइम आप न्यूट्रल हो गए, उसके अंदर जो न्यूट्रल होने की वजूहत है वो हमें जाननी चाहिए कि वो क्या वजूहत बनी, जैसे कि उसको उनको जाके वहां पे वो सर्विस दिखाते रहे। और ये आर्मी के अंदर मैंने आपको बताया ना, ये बहुत सारे लोग जाके आलू टमाटर की कीमतें वहां पे दिखाते रहे कि भाई साहब ये आलू टमाटर बहुत महंगे होते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है जो ना, बेसिकली साजिश जो है वो हमारी बेसिकली जो साजिश हुई है वो यहाँ पे हैच हुई है, ठीक है, यहाँ पे नवाज शरीफ वगैरह ने की है, किनके साथ मिलके की है अल्लाह आलम, लेकिन उसके अंदर आर्मी को उन्होंने पहले से न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब अदालत को भी खुला ओपन प्लेइंग फील्ड मिल चुका था, ठीक है, सबको प्लेइंग फील्ड मिल चुका था, और आर्मी को आप कह सकते हैं उनके जितना भी वो स्पेस थी वो उन लोगों ने दे ली थी, ठीक है। दे फेल्ड टू प्रोटेक्ट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये उनका क्राइम है। जी थैंक यू। अच्छा यार आप बोलो 30 seconds please. 30 seconds, that's too low actually. Yeah, I think there are a lot of speakers, that's why we're asking. No, this is unfair. Trust me. मैं एक मिनट से ज्यादा लूंगा, ज्यादा नहीं। जी तो सॉरी, मेरे ख्याल में एक सबसे अहम पॉइंट यहाँ पे है, हाँ, फंडामेंटल जो पॉइंट्स यहाँ पे वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशन है आपके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और उनकी बाउंड्रीज क्या है। तो जैसे आप अभी कुछ पहले कायद-ए-आज़म का आपने नाम लिया था किसी ने, और कोर्ट भी उनका मेरे ख्याल में आपको, तो he literally said that he addressed to the armed forces, and this is what he said, that armed forces are the servants of the people. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out this task with which you are entrusted. तो कहने का मतलब ये है कि national policies, foreign policies, this is part of the civilian governments. So in democratic process, public or people have the ultimate power. ठीक है, institution का काम क्या है कि वो उनकी policies को carry out करते हैं. The moment they interfere in the political process, which means they are breaching their oath and credibility as well. तो अब यहाँ पे जो armed forces हैं, मतलब for the last 5-6 decades, अगर आप historically देखें और अभी भी देखें, they do interfere. I mean, कौन interfere करता है? जो top के लोग होते हैं, journalists जो होते हैं, brigaders जो होते हैं, they have their own interest. I mean, some monetary interest भी होता है, इसके अंदर political interest भी होता है, power gain भी होती है. तो how they are going to serve the country if you don't oblige the court of Mr. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan. This is a very important piece here. The founder of Pakistan addressed and informed them that you are the servant of the people of Pakistan, not the other way around. So this is what they should do. That they should limit to their boundaries, and they are professional, and they are getting paid for their professional services to protect the borders and internal affairs as well. तो यहाँ पे जो रोल है इन जनरल्स का और जो टॉप पे जो लोग हैं इनके, मेरे ख्याल में इनको जाके हिस्टोरिकल इनको देखना चाहिए, रीड करना चाहिए, इनके कार्यक्रम को चेंज करना चाहिए कि वहाँ पे कायद-ए-आज़म ने क्या कहा, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, दूसरे जो बानी जो फाउंडर्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने किस तरह से उसको एड्रेस किया।
and teach them how the integrity, discipline and faith and unity works together. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم یہ سارا تماشا جو ہے آج بھی ہو رہا ہے کل بھی ہوگا اور it's going to be there forever. I believe Imran Khan has changed his status quo. He has broken the system and he's trying to penetrate the system to make it and reform it to way that maybe people and public is going to have a better life, a better future, a better prosperity as well. اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی تو بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ ان کے انٹرسٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل انفلوئنس جہاں پہ آ جائے جب لا اینڈ انفورسمنٹ آرم فورسز جوڈیشل سسٹم اگر پولیٹیکلی الائن ہو جائیں دیٹس دی سفرنگ پارٹ. اس سے زیادہ آدمی اور کوئی نہیں سکتا پیسے قوم کے لیے. اینڈ دس از واٹ وی تھنک وی نیڈ ٹو ٹرانسفارم, وی نیڈ ٹو چینج, وی نیڈ ٹو بریک, وی نیڈ دیٹس وائی وی کین سسٹین. تھینک یو. That is very well. Excellent, Bakhtiar sir. This is what we are standing for. This is what we want. کہ فوج جو ہے اپنے بارڈرز پہ جن کا کام ہے وہ کریں اور یہ جو پالیٹکس پہ ہمیشہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں یہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں. جی ٹھیک ہے. ہاں مریم کی مریم میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں بختیار بھائی کا. ایک تو یہ کہ ابھی بنائے سیٹ کے جو آرمی چیف ہیں اور یہ دے آر دا پبلک سرونٹس اور ہمارے ٹیکس منی سے تو somebody almost slit my throat یہاں اسپیس پہ. آئی تھنک وہ جاوید صاحب بھی تھے جو کہ اونچی بولے کہ نو دے آر ناٹ پبلک سرونٹس. تو اگین میں اس وقت ان کو ریبٹل کرنا چاہ رہا تھا لیکن گہما گہمی بہت ہو گئی تھی. تو اگین جو پارلیمنٹ, جوڈیشری سسٹم اور جو ہمارا سیکورٹی سسٹم ہے اٹ از دیئر ٹو سرو اس. وہ ہماری سیکورٹی کے لیے یس وی آر باؤنڈ ٹو ریسپیکٹ دم. جوڈیشل سسٹم بھی وی آر باؤنڈ ٹو اوبے دم بٹ ان ریٹرن دس سروس کیونکہ پیسہ ان دی اینڈ ہمارا ہے, محنت ہم کرتے ہیں. اور بختیار بھائی دوسرا پوائنٹ آپ نے کیا اٹھایا تھا ابھی اس کے علاوہ؟ ہاں دوسرا پوائنٹ آپ سے جو میں کرنا چاہ رہا تھا, اور مریم یہ سنیے گا, یہ آپ کو بھی میں بڑے مزے کی بات بتا دیتا ہوں کہ اب جو الیکشن ہوں گے وہ بہت کروشل ہوں گے کیونکہ اب جو ہماری ان سین پاور ہے جو کہ اتنے ڈیکیڈ سے جنہوں نے کنٹرول لیا ہوا ہے پاکستان کا, they will be taking a hike کیونکہ this is the first election after قائد اعظم جو کہ فری اینڈ فیئر اینڈ دا پاور آف پبلک پہ ہوں گے. یہ کسی ان سین پاور پہ نہیں ہوں گے. پبلک ان الیکشن کو خود گورن کر رہی ہوگی, ووٹنگ بوتھ پہ پبلک کی نظر ہوگی, پتہ چلے گا کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے. تو کوئی بھی چیز جو ہے بیچ میں اس طرح کے پنگے نہیں ڈال سکتی. تو جو ان سین پاور ہے جس کا نام لینے سے ہر کوئی ڈرتا ہے, جو کہتے ہیں جی وہ ملک میں حکومت لے کے آ رہے ہیں, وہ لے کے جا رہے ہیں. آئی تھنک آفٹر دس الیکشن جو کہ اب آئے گا نیکسٹ الیکشن, اینڈ آئی ہوپ کہ اٹ ہیپن اور اللہ تعالیٰ خان صاحب کو زندگی بھی دے, it is going to tell that unseen power to go take a hike. Yes. Now we pass to the next. I'll take 30 seconds. میں ایک لائن ایڈ کروں if you don't mind please. جی جی تو جی سر. ہاں یہاں پہ ایک بڑا, اگر خان صاحب کی آپ اسپیچز سنیں تو انہوں نے انڈیا کو بھی ایز اے ریفرنس وہ یوز کرتے ہیں کہ ان کے یہاں ڈیموکریٹک پروسیس کیوں اتنا اسٹرانگ ہے, why the people of India are so vigilant, so much aware of the national and international political process as well. تو یہ چیزیں وہاں پہ شروع سے ہوئی ہیں. مطلب آفٹر دی انڈیپینڈنس انڈیا ہیز گون تھرو سو مچ ڈیموکریٹک ریولیوشنس. اس کی وجہ سے آج ان کے یہاں ڈیموکریٹک پروسیس اسٹرانگ ہے. یہ میرے خیال میں یہ لیسنس ہمارے لیے ہمیں کوئی سیکھنا چاہیے. جو اچھی چیز سے سیکھیں آپ اس کو اور اس کو اپلائی کریں اور اڈاپٹ کریں. تو آئی وڈ ہیئر ٹیل دا اسٹوری آف اندرا گاندھی. اندرا گاندھی جس دور میں زندہ تھی تو شی واز ہیونگ اے کیبنٹ میٹنگ. وہاں پہ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ دی ڈیفینس آف دی کنٹری اور جو بھی پولیٹیکل پروسیس تھا. تو اس میں ان کے منسٹر سارے بیٹھے ہوئے تھے, چیف آرمی کا ون بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں پہ آرمی جنرل نے ایک پرپوزل, ایک سجیشن, ایک ڈیسیجن دیا کہ وی شوڈ گو اینڈ ٹارگیٹ پاکستان. بیسکلی the meeting was between the affair of between Pakistan and India ہو رہی تھی. تو میٹنگ ختم ہوئی, باہر وہ نکلے, اندرا گاندھی told the defense minister fired that bastard. جنرل کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے ڈیفینس منسٹر سے, fired that bastard. We are here to make the decision and he has to obey the decision. He is not here to make the decision for us. تو that's the mindset کہ ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہاں پہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ڈیموکریٹک پروسیس میں سویلینس کی جو سپرمیسی ہے دیٹس سو امپورٹنٹ, سو کروشل. اینڈ ایز آئی سیڈ قائد اعظم نے بھی یہی کہا ہے کہ دے آر ہیئر ٹو سرو دا پیپل آف پاکستان, ناٹ دا ادر وے اراؤنڈ. تو یہ چیزیں جو اگر عمران خان اس کو اسٹیبلش کر پائیں تو آئی تھنک دیٹس گونا بی میریکل. دس از واٹ وی نیڈ ان پاکستان بیسکلی.
تھینک یو. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. جنید آگے چلتے ہیں. غزل پلیز آپ بات کر لیں. السلام علیکم. ناصر بھائی صاحب ان کے بعد آپ کی بات. جی غزل. جی وعلیکم السلام اینڈ سلام ٹو ایوری بڈی. دیکھیں میں کوئی بہت مشکل ٹرمز اور ادھر ادھر کی بات کر کے گھما پھرا کے بات کو لمبا نہیں کروں گی. سمپل سے میں بتاتی ہوں کہ جس کے بھی بچے ہیں تو جب وہ ٹاڈلر ایج میں ہیں، جس کے ہیں یا بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹاڈلر ایج میں کیا کرتا ہے بچہ، آپ اس کو انگلی اپنی پکڑاتے ہیں اینڈ یو ہیلپ ہم واک. تو پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جب آپ اپنی انگلی چھڑا لیتے ہیں ٹو ہیلپ دیم ٹو واک فار دم سیلفس بائی دم سیلفس. سو یہ سارا اگر آپ اس کو اتنا سمپل آپ کر کے آپ اس کو سوچیں نا تو آپ کو سمجھ آئے کہ بیسیکلی اب تک ہوتا کیا رہا ہے. ہم انگلی پکڑ کے عوام ہم چلتے رہے. آپ کیوں خود دیکھتے ہیں فلانا آئے گا یہ کرے گا، فلانا آئے گا یہ کرے گا. why don't we stand up for ourselves؟ ابھی آپ لوگ بات کر رہے ہیں سول سپریمیسی. آج تک کب آئی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے پاکستان میں آج تک سول سپریمیسی؟ عوام کی مرضی سے کوئی کچھ چل رہا ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں چل رہا. کوئی انسٹیٹیوشن نہیں چل رہا. اس لیے کہ ہم خود اپنے بستروں میں اے سیاں چلا کے ہم خود چین کی نیند سوئے ہوئے ہیں، بس ہمیں باتیں کرنی آتی. اور اب الحمدللہ ایسا لیڈر ہمیں ملا ہے جس نے شعور دیا ہے، جس نے ہمیں جگایا ہے. اس نے ہمیں چلنا سکھایا ہے آن آر اون کہ آپ چل سکتے ہو. خدا کے لیے اٹھو اور چلو، کوشش کرو، بستروں سے نکلو. اللہ نے وہ اڑنے کی باتیں کرتا ہے نا، یہ کہانیاں نہیں ہیں. یو کین فلائی. سو یہ چیزیں ہیں. اور آپ لوگ گھوم پھر کے ایک مراسلہ، ٹیلی گرام، واٹ ایور، سائفر، اس کا کیا فائدہ؟ وہ آیا ہے، اٹ از پرووڈ، اٹ از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. وہ پہلی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو وہ پریس کانفرنس تھی اس میں ہی انڈوز ہو گیا تھا کہ یس آیا ہے. تو پھر اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کے ماتھے کے اوپر لکھ کے وہ بتا دیں کہ یس آیا. وہ آیا ہے، اٹ از انڈوز اینڈ اٹ ہیز بین انڈوز اگین دس ٹائم. سیم تھنگ. اس میں سازش لکھ کے نہیں بھیجا میں تمہارے خلاف سازش کر رہا ہوں جی ان کھوتوں گنجوں کے ہاتھوں اور وہ زرداری بیماری جو ہے اس کے ہاتھوں، پوری پی ڈی ایم کے ہاتھوں. میں آپ کو خود نظر آ رہا ہے کہ کس کس کو استعمال کر رہے ہیں. بٹ اٹ واز انڈوز ٹو بی ٹرو. اینڈ آف اسٹوری. آگے بڑھیں، ہمارے فوکس کریں ایز قوم کے آپ کے آگے مشکلات ہیں کیا. آپ کو آپ کا لیڈر، آپ اس کی سن ہی نہیں رہے ہیں. وہ آپ کو گائیڈ کس طرف کر رہا ہے؟ آپ کو الیکشنز اور اس سسٹم سے نکلنے کی، اس وقت عدلیہ ٹوٹلی بروکن ڈاؤن ہو چکی ہے. آپ کے ملک میں عدلیہ ہے ہی نہیں. ٹوٹل لا لیسنس ہے اس وقت، ٹوٹل. سو آپ چھوڑ دیں، باجرے کو چھوڑ دیں. آپ یہ دجال، اگر آپ نے گنجے کا نام رکھا ہوا ہے پیٹے اس کو، یہ تو ہے ہی اسی کعبے کا. اور یہ جو بندریاں لکھا ہوا ہے اس کی جگہ ناگن لکھیں. یہ ہے سسٹم. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو باجرہ ہے نا، دجال نے بیسکلی باجرہ کھا لیا تھا تو وہ ایک ہی اینٹی بن گئے تھے. اور ہنومان بن گئے تھے. یہ چھوڑ دیں آپ، باجرہ وغیرہ یہ سب چھوڑ دیں. آپ گنجوں کو پیٹیں اور اس ناگن کمبخت کی جو ہے نا وہ آپ اس کا سر کچھ. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اصل مشکلات اس وقت آگے کیا ہیں ہمارے آگے پیش. وہ یہ ہے دو مشکلات. ایک تو اگر آپ الیکشن کا ویٹ کرتے ہیں نا تو یہ جو گنجے ہیں یہ آپ کو ڈریگ کریں گے نومبر دسمبر اور اگلے سال تک. یہ لکھوا لیں. سسٹم کو ابھی اسی وقت بریک ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. اگر اور دعا کریں کہ یہ چیز آپ اسلام آباد کی کال سے پہلے ہو جائے. اگر اور یہ میں آپ کو بتا دوں ہمارا ملک اسلام آباد میں اتنا ہجوم برداشت نہیں کر پائے گا. یہ لکھوا لیں. The system has to be broken down now اور پریزیڈینشیل ریفارم امیڈیٹلی چینج ہونے چاہیے اور الیکشن پھر ہونے چاہیے اور پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب آئے اور ہم ملک کو ان کے ساتھ لے کے چلیں. سول سپریمیسی کے ساتھ.
سو آپ یہ چھوڑ دیں کہ وہ سائفر آیا تھا نہیں آیا تھا، ٹیلی گرام آیا تھا نہیں آیا تھا، باجرہ کیا کر، باجرہ کی جو ڈیوٹی ہے وہ کر رہا ہے بھائی، اس نے آپ سے پیچھا چھڑانا ہے، کیونکہ پاکستان کو اور بڑے مسائل ہیں جن کی آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا مقصد کیا ہے، اس کو بیسیکلی آپ پہلے سمجھیں، اس کو جانیں۔ میں یہی کہتی ہوں عمران خان اپنی باتوں میں، اس کی ہر بات میں بہت کچھ ہوتا ہے پیچھے، آپ کو بیسس پہ جانا پڑے گا پاکستان کے مقصد کے لیے۔ سو باجرہ صاحب کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کون کون چک کے کھا رہا ہے، کون کون ہماری جڑیں کتر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم باہر کے معاملات بھی دیکھیں گے، اور انگلیاں بھی، ایک منٹ بھی ایم ڈی صاحب، اور پھر ہماری انگلی بھی، بلکہ یہ کہ ہمیں انگلی پکڑا کے وہ چلنا بھی سکھاتے رہے۔ خدا کے واسطے ان کو چھوڑ دیں ان کے کام پہ، خود اپنی سپریمیسی کو کلیم کریں، رائٹ چوائسز بنائیں، بریک ڈاؤن کروائیں اس نامراد عدلیہ کو جو ہماری جان کھا گئے، اور یہ پوری کی پوری جو اس وقت یہ کرمنل کی کیبنٹ ہمارے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے، ابلیس کی مجلس شورا ہے، یہ پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں، اس وقت ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ وہ آپ پڑھیں اقبال کا کلام، انہوں نے برباد کر دیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہر چیز انہوں نے برباد کر دی، اور اب ہم نے سول سپریمیسی کے ساتھ یہ سب چینج کروانا ہے۔ سو اس چیز پہ فوکس کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو یہ چھوڑ دیں۔ باجوہ صاحب دیکھیں، یہ ساری بیرونی سازشیں اور اندرونی بھی ہیں کہ ہمیں لڑوایا جائے، ہمیں ڈی فوکس کروایا جائے، دوسری ڈائریکشن میں لگوایا جائے، جو پرابلم دوسری طرف ہے وہ دیکھے ہی نہ بندہ، چھوڑ دیں ان کو یار، وہ اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو وہ جانے، ان کا کورٹ مارشل ہو، وہ ریزائن کریں، وہ جو بھی کریں بھگتیں گے، اپنا فوکس آپ ٹھیک کریں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا چاہیے، ہمیں چاہیے امیڈیٹ پریزیڈنشل سسٹم، عمران خان بیک ان دا آفس so that he can lead us to freedom، اور یہ کہ ہماری جو ہے ملک بھی آگے بڑھ سکے، کیونکہ یہ چور ڈاکو جتنی دیر یہ رہیں گے آپ کا ملک مزید ڈوبتا جائے گا، یہ لکھوا لیں۔ بہت شکریہ، بس میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں۔